अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तारीख़ है आज आप लोगों की फ़र्स्ट मंथ है आप लोगों का जुलाई और साल है 2020 और दिन है आज आप बुध का, जमात दहम है, मज़मून है आप लोगों का इस्लामियात इख्तियारी। आज हम जो करेंगे वो है आयत नंबर 13 जो कि पेज नंबर 23 प्लस आप लोगों के 24 पर गिवन है। ठीक है जी, आज हम इसका वर्ड टू वर्ड तर्जुमा करेंगे। पहले इसके वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखें। सबसे पहले आप लोग मीनिंग्स अच्छे से याद करो, उसके बाद आप लोग इस आयत का प्रॉपर तर्जुमा करोगे। ठीक है, अब देखें वर्ड टू वर्ड इसका तर्जुमा करवा रही हूँ। लईसा नहीं, बिर्रा नेकी, अन के, तुवल्लु तुम फेरो, वजूहकुम अपने चेहरे, किबाला तरफ, मशरिकी मशरिक, वल मगरिबी वा और मगरिबी मगरिब, वा और लेकिन, बिर्रा नेकी, मन जो, अमना ईमान लाया, बिल्लाही अल्लाह पर, वल योमी वा और योम दिन, आखिरी आखिरत पर, वल मलाइकाती वा और फरिश्तों मलाइका फरिश्तों पर, वा और किताबी किताबों पर, वा और नबीना नबियों पर, वा और अतल माला इसने माल दिया, अल्लाह पर, हुब्बी इसकी मोहब्बत, ज़विल कुर्बा रिश्तेदारों, वल यतामा और यतीमों, वल मसाकीना और मसाकीन, व इब्ने सबीले और मुसाफिरों, इब्ने सबील और मुसाफिरों, वल साइलीना, फर्स्ट लाइन पे देखिए जी, वल साइलीना और सवाल करने वाले, वा और फिर रिकाबी में गर्दने, वा और अकामा कायम किया, सलाता नमाज, वा और अता दी ज़काता ज़कात, वल मुफ़ूना और पूरा करने वाले, बिअहदिहिम अपने अहद यानी कि अपने वादे, इज़ा जब अहद वो अहद कर ले, वा और साबिरीना सब्र करने वाले, फ़ी में बासाई तंगी, वा और ज़राई बीमारी, वहीना और वक्त, बा से सख्ती या जंग, उलय का यही लोग, अल्लज़ीना जिन्होंने सदाकु सच कर दिखाया, वा और उलय का ये लोग, हुमु वो मुत्तक़ूना परहेज़गार हैं। चलें जी अब इसका तर्जुमा देखें। सारी नेकी ये नहीं कि तुम अपने मुँह मशरिक या मगरिब की तरफ करो, बल्कि सारी नेकी इसने कमाई जो अल्लाह पर, क़यामत पर, फरिश्तों पर, किताबों पर और नबियों पर ईमान लाया, और जिसने माल अल्लाह की मोहब्बत में रिश्तेदारों, यतीमों, मस्कीनों, मुसाफिरों, सवाल करने वालों और गर्दरे छुड़ाने वालों को दिया, और जिसने नमाज कायम की और ज़कात अदा की, और वो जो अपने अहदों को पूरा करने वाला है और जब अहद कर ले, और वो जो तंगी, बीमारी और जंग की हालत में सब्र करने वाले हैं। यही लोग हैं जिन्होंने कौल और अमल में सच कर दिखाया, और यही लोग परहेज़गार हैं। क्लास आज आप लोगों ने आयत नंबर 13 का प्रॉपर तर्जुमा किया। अच्छे तरीके से वर्ड टू वर्ड इसको याद करना है और अपनी वर्डिंग में इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने तशरीह इसकी अच्छी से याद करनी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर के साथ आपसे फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास जनरल साइंस आपका सब्जेक्ट है, और 10th क्लास आज जो डेट है वो है 1 जुलाई। ठीक है, और दिन आपके पास है बुध, और जनरल साइंस का जो हमारा आज का सबक है वो है सबक नंबर 10 यानी कि 10, और ये हमारे पास जो है जुलाई का सिलेबस है आपका। इस चैप्टर का नेम है साइंस और टेक्नोलॉजी। ठीक है, आज हम इसके मकासद पढ़ेंगे और साथ में हम देखेंगे कि साइंस और टेक्नोलॉजी का माजी के साथ क्या ताल्लुक़ था और अब जदीद साइंस ने किस तरह से तरक्की की है। तो ये आइए हम अपना जुलाई का सिलेबस जो है वो स्टार्ट करते हैं।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقاصد کیا ہیں؟ یہ پیج نمبر آپ کے پاس ہے 176 دیکھ لیجیے گا. 176 پہ آپ کے پاس چیپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے سائنس اور اس کے ٹیکنالوجی. سٹارٹ کرتے ہیں. اس باب کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہونے والی ترقی کی وضاحت کر سکیں، لیزر کی تعریف اور اس کے فوائد بیان کر سکیں، آپٹیکل فائبر سسٹم کے استعمالات کی وضاحت کر سکیں، مصنوعی سیارے کیا ہیں اور ان کے اقسام اور ان کا استعمال، ریڈار اور اس کے استعمالات پر روشنی، تابکاری کو سمجھ کر اس کی خاصیتیں بیان کرنا، وضاحت کر سکے کہ تابکاری یا تابکار مادے کون کون سے ہیں اور ان کا استعمال کہاں ہوتا ہے، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، ای سی جی، ایم آر آئی، سی ٹی اسکین، اینجیوگرافی کے بارے میں جان سکیں اور اہم صنعتوں پر روشنی ڈال سکیں. ان صنعتوں کا پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی پر کیا اثرات ہیں ان کو جان سکیں. سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا. انسان کو اپنی غذا کے بارے میں جاننے، اسے تیار کرنے کے طریقے سیکھنے، خود کو درندوں سے بچانے اور سردی گرمی سے محفوظ رہنے کے لیے طریقے اختیار کرنے پر قادر آنے میں ہزاروں سال کا عرصہ لگا. آخر اس نے اپنی خوراک تیار کرنے یا حاصل کرنے کے لیے ہتھیار بنا لیے، پہیا ایجاد ہوا اور پھر ٹرانسپورٹ اور برتن بنانے کے فن بھی استعمال ہوئے. یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ظہور پذیر ہوا. ان میں سے اکثر واقعات اتفاقاً پیش آئے. شاید انسانی تاریخ کا سب سے اہم ترین کارنامہ پہیے کی ایجاد تھا، جس کے بعد انسان مزید ایجادات جو ہے وہ کرتا چلا گیا. گزشتہ صدی میں انسان کا سب سے بڑا مسئلہ زندگی کی دشواریوں پر قابو پانا اور خطرات کے خلاف تحفظ تھا. انسان نے ان مسائل کے حل کے لیے نہ صرف اوزار بنائے بلکہ انہیں عملاً استعمال کیا اور ان آلات اور اوزاروں کے حصول سے وہ صدیوں بعد واقف ہو گیا. مثلاً انسان ارشمیدس کی کثافت اضافی اور اشیاء کے تیرنے کے حصول کی دریافت سے صدیوں قبل کشتی استعمال کرنا، یا جو شپ ہوتی ہے جیسے صدیوں پہلے دریافت کی تھی حصول اس نے، اور کشتی استعمال کرنا شروع کر دی تھی. اطلاقی سائنس، اب اس میں ٹیکنالوجی کی ڈیفینیشن آ جاتی ہے. اطلاقی سائنس جن کی وہ شاخ ہے جس کا تعلق صنعتی عمل اور صلاحیتوں سے ہے، جن میں انجینئرنگ، دھات سازی آ جاتی ہے، ٹیکسٹائل آ جاتا ہے، میں استعمال ہونے والے ریشے کی تیاری اور مصنوعی اعضاء کی صنعت شامل ہے. انہیں مجموعی طور پر ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے. اب آپ کے پاس نیکسٹ کوشچن آ سکتا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا ماضی کے ساتھ کیا تعلق ہے وہ بتائیں. تو 10.1 جو ہے آپ کے پاس ہے پیج نمبر 177 پہ، یہ دیکھ لیں آپ ذرا. یہ اس میں آپ کے پاس پورا آ جائے گا. ٹھیک ہے، اوپر ٹیکنالوجی کی 2 لائنوں کی ڈیفینیشن ہے اطلاقی سائنس والی، اور نیچے یہ آپ کے پاس آ جائے گا سائنس اور ٹیکنالوجی کا ماضی. اب اس میں دیکھتے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں مسلمانوں کے عہد میں 7ویں صدی سے 11ویں صدی تک کافی ترقی ہوئی. مسلمان حکمرانوں نے علم و ادب کی سرپرستی کی اور ان کی ترویج میں ذاتی دلچسپی کا مظاہرہ کیا. مسلمانوں نے کیمیا، ریاضی، طبیعیات، طب اور فلکیات میں نمایاں تحقیق کی. اس کے لیے انہوں نے یونانیوں کی تصنیفات یعنی کہ بک کو عربک میں منتقل کیا اور ان کی تحقیق کو آگے بڑھایا. انہوں نے ٹیکنالوجی کی ترقی میں حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیے. 7ویں صدی کے اختتام تک لوگوں کی دلچسپی کا مرکز زراعت اور اس سے متعلقہ شعبے رہے، جن میں لکڑی کا کام، کپڑے بننا، برتن سازی، گلا اور پانی ذخیرہ کیا جا سکے جس کے لیے برتن بنائے گئے، سادہ آلات، اوزار، کشتی سازی، پلوں کی تعمیر، جانوروں سے چلنے والی گاڑیاں، کاغذ سازی اور چھپائی کا آغاز ہو چکا تھا. یہ کام کیمیا اور ادویہ سازی میں نمایاں ترقی کے علاوہ تھا. دستکاری کا کام بھی زیادہ تھا، تاہم اس کی مقدار محدود ہی رہتی تھی. اس محدود دستکاری کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ انسان نے ابھی تک توانائی کے ذخائر کو دریافت نہیں کیا تھا. البتہ دنیا کے بعض حصوں میں پن چکیوں اور
ہوائی چکیوں کے ذریعے آٹا پیسنے اور زمین سے پمپ کے ذریعے پانی نکالنے کا کام لیا جا رہا تھا. ٹھیک ہے جی, یہ ہم نے آج یہاں تک پڑھا سائنس اور ٹیکنالوجی کا ماضی. آپ کی ڈائری بھی یہی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ٹیکنالوجی کی ڈیفینیشن یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے, اسی پیج پہ آپ کے پاس پیج نمبر ہے آپ کے پاس 177. یہ ڈیفینیشن ٹیکنالوجی کی اطلاق کے سائنس سے سٹارٹ ہو رہی ہے, اور دوسرا کوشچن ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا ماضی. ٹھیک ہے, یہ یہاں تک لیا جا رہا تھا یہ آپ نے یہاں تک یاد بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا بھی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو.